ان کی شادی کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی، بس چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ میاں بیوی رات کا کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک کی۔ خاوند کو بڑا طیش آیا کہ یہ کون ہماری خلوت میں مخل ہو رہا ہے۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت مند ہوگا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ دروازے کی اور سے اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، اگر کھانا کھلا دو تو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ بیوی واپس آئی۔ خاوند نے غصے سے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ بیوی نے جواب دیا، کوئی فقیر ہے، کھانے کا طلبگار ہے۔ شوہر بڑبڑایا، بھلا یہ کون ہے اس وقت ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ وہ تاؤ میں آ کر باہر نکلا اور اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ معذرت کرتا رہا، مگر شوہر کا پارا چڑھا ہوا تھا اور وہ اس کی پٹائی کرتا رہا۔ فقیر ہانپتا کانپتا واپس چلا گیا۔ اس کے جسم پر خراشیں آ چکی تھی، بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی دروازے پر گیا ہو اور اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا گیا ہو، مگر کیا کیا جائے، قسمت کی بات ہے۔ شوہر واپس آ گیا۔ اب اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کھانے پر بیٹھ گیا۔ اس کی دلہن پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے چکر آنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے دبوچ لیا ہو اور وہ بری طرح چلا رہا ہے۔ اسی حالت میں وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی دلہن نہایت غمگین ہوئی اور پریشانی کے عالم میں شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ گدھے کے سر سے سینگ کی مانند اس طرح غائب ہوا کہ پھر نہ آیا۔ ایک دن نہیں، ہفتے گزر گئے، اس کی تلاش جاری رہی۔ رشتہ دار سب ہی پریشان تھے، ہر جگہ تلاش کیا گیا مگر بے سود۔ اور پھر مہینے نہیں، کئی سال بھی گزر گئے۔ اس کی بیوی اس کا مسلسل بے سود انتظار کرتی رہی۔ طویل انتظار کے بعد اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا شوہر کئی برس سے مفقود الخبر ہے، لہذا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ عدالت نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ پھر اس کی شادی ایک نیک دل شخص کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ پھر وہی حالت پیش آئی جو اب سے کئی سال پہلے پیش آئی تھی۔ عورت نے دسترخوان پر کھانا لگایا ہی تھا، شوہر کھانے پر بیٹھا، ابھی چند لقمے ہی لیے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شوہر بولا، یہ کون ہے جو اس وقت ہماری خلوت میں مخل ہو رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، آپ بیٹھے رہیں، میں جاتی ہوں۔ پھر اس نے دروازے کی اور سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دستک دینے والے نے کہا کہ میں فقیر ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ بیوی واپس آئی، شوہر کو بتایا کہ ایک فقیر ہے، کئی دن سے بھوکا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے۔ شوہر نے اسی وقت دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور بیوی سے کہا، جاؤ اسے دے دو اور فقیر سے کہو خوب پیٹ بھر کر کھائے، اور اگر کھانا بچ گیا تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ اور کھانا پکا لیں گے۔ بیوی کھانا لے گئی، اس فقیر کو پیش کیا، پھر لوٹ آئی۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہی تھی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ فقیر نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ فقیر جو اب ہمارے دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، دراصل وہی شخص ہے جو کئی سال پہلے میرا شوہر تھا۔ میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ پہلی ہی رات ایک سائل ہمارے دروازے پر آیا تھا، اس نے کھانا مانگا۔ میرا یہ شوہر خوب غصے میں آ کر اٹھا اور فقیر کو خوب مارا، حتیٰ کہ اس کا خون نکل آیا۔ وہ فقیر نڈھال ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر اچانک میرے شوہر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اس کے حواس سلب کر لیے ہوں۔ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔
اب مدتوں بعد میں نے اسے سائل کی حیثیت سے دیکھا کہ وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو وہ بھی رونے لگا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے سابقہ شوہر نے جس آدمی کو مارا تھا وہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تم ہی بتاؤ وہ کون ہے؟ شوہر نے بتایا کہ وہ شخص میں ہی تھا جسے اس نے اس دن مارا تھا۔ پاک ہے وہ ہستی جس نے ایک متکبر شخص سے ایک فقیر اور مسکین کا بدلہ لے لیا۔ مجھ سے اس نے جو صفاقانہ سلوک کیا، جس طرح میری بےعزتی کی اور مجھ پر جو گزری، اللہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور اللہ نے اس ظلم کا بدلہ خود لے لیا۔